جس طرح قوم اس فیصلے کو ویلکم کر رہی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ قوم یہ چاہ رہی تھی. یہ جو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ قوم کے دل کی آواز ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس وقت سوشل میڈیا کا جو اس وقت نمبر 1 ٹرینڈ ہے ٹویٹر کا، وہ فاتح حق فیلڈ مارشل جنرل عاصم ہے. یہ ایک آپ کو ایک ریفرنڈم ہے. یہ جو ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ قوم کی طرف سے اس کو آپ جو ہے نا ایک ریفرنڈم سمجھیں جنہوں نے عاصم منیر کے حق میں دیا. اس کے 2 ٹیسٹ ہیں. ایک ٹیسٹ تو وہی ہے جو قوم خوش ہو گئی. دوسرا ٹیسٹ جو آپ نے لینا ہے نا، وہ لینا ہے انڈیا میں اس وقت آگ لگی پڑی ہے. انڈیا کا اگر اس وقت میڈیا دیکھیں تو وہ جو ان کے جو اینکرز ہیں، ان کے جو تجزیہ کار ہیں، وہ چھت سے جا کے لگ رہے ہیں کہ چھت پہ نہ توڑ دیں. جو صورتحال وہاں پر ہوئی بھی ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ جو 15-20 دن مہینے کا جو انڈین میڈیا تھا، یہ جنرل عاصم سے شروع ہو کے جنرل عاصم صاحب آج آپ نے کامیڈی شوز دیکھ لیے، مجھے منع کر رہے تھے اور خود دیکھ لیے، یہ زیادتی ہے. آج میں نے صرف ان کو چیک کرنے کو دیکھا نا کہ وہاں پہ آج چل کے آ رہا آج کا دن. تو جس طرح وہاں پہ آگ لگی ہے انڈیا کے چینلز کے اندر، تو اس سے اچھا نہیں کہ سمجھ لیں یہ بھی ایک انڈیا کے اوپر جو وار ہے، یہ بھی انڈیا کے اوپر جو ہے نا آپ کا حملہ ہے کہ آؤ مزے کرو. تو میں جنرل عاصم نے کہا تھا نا، اس خبر کا جو ہے نا آپ زخموں پہ نمک چھڑکا، یہ خوف کی علامت بن چکے ہیں. ہاں، جنرل عاصم جو ہے وہ انڈیا میں ایک خوف ہے نا، وہ علامت بن چکے تھے. جی اب بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستانی قوم کا ویلکم کہ پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کھڑی ہے. ثبوت کیا ہے؟ ٹویٹر کا ٹرینڈ نمبر 1 ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ تو آرٹیفیشل نہیں بن سکتا نا. یہ تو ایک اور ٹویٹر کا ٹرینڈ بھی اس وقت چل رہا ہے جب ٹویٹر اوپن ہے. اس میں اب کوئی پابندی نہیں ہے. یہ وی پی این پہ نہیں چل رہا ٹویٹر، یہ اوپن ہے تو لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی ٹرینڈ جو ہے اس خلاف نہیں ہے. نمبر 1 جو ہے آپ کا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے اس فیصلے کو صرف قبول نہیں کیا، بلکہ اس پہ اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے. اور ان کو فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ہے فاتح حق کا بھی جو ہے وہ یہ لقب دے دیا ہے. تو 2 ان کے پاس ان کو آج اعزاز مل گئے. ایک تو فیلڈ مارشل کا ملا اور ایک فاتح حق کا ملا، جنہوں نے یہ مارکا جو ہے وہ انجام دے. کہ اس کو ٹیکنیکلی بنیادوں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس فوج نے اس وقت جو کام کیا ہے، جو فوج دنیا میں افواج کی رینکنگ ہے، یہ جنگ جیت کے پاکستان نے اس رینکنگ کو تبدیل کر دیا ہے. جب آپ نے دنیا کی 4تھی بڑی آرمی کو ہرا دیا، اس کا مطلب یہ کہ آج سے آپ دنیا کی 4تھی بڑی آرمی آپ ہیں. آج کی دنیا کی جنگ تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ آتشین اسلحے کی جنگ نہیں ہے، اب جو ہے وہ سائبر کی جنگ ہے، اب ڈرون کی جنگ ہے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ ہے، اب ذہانت کی جنگ ہے. یہ جنگ کا یہ جنگ ہوئی ہے، اس نے دنیا میں جنگ کے نئے معیارات متعین کیے ہیں. آئندہ کی جنگیں ان معیارات کی بنیاد پر ہوں گی، اور وہ پرانی انداز میں نہیں ہوں گی کہ جو انڈین کو آپ نے جو ان کو اندھا کر دیا ان کے طیاروں کو، تو اس کے لیے آپ نے کوئی راکٹ فائنڈ نہیں کیا تھا، اس کے لیے آپ نے سائبر اٹیک کیا تھا. تو اس جدید دنیا کی جو یہ پہلی جنگ ہے، اس کو ہم جدید جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں پاکستان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت جو ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ بھرپور استعمال کیا ہے. اچھا، استعمال پاکستان نے کیا، یہ پاکستان نے ایجاد تو نہیں کی تھی نا سب چیزیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انڈیا کے لیے بھی کوئی یہ آپشن موجود تھا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ پاکستان کے لوگوں کو مکمل گرفت ہے. اور انڈیا کا جو دعویٰ تھا کہ ہم جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں اور ہمارے پورے شہر جو ہے وہ لینڈ مارک بن گئے آرٹیفیشل اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، وہ دعویٰ بھی اس کا غلط ثابت ہوا. یہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ جو ہیں دنیا کی بڑی آئی ٹی کمپنیوں کے سی او نہیں بنے ہوں گے، لیکن آئی ٹی کا استعمال، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال، سائبر ٹیکنیک کا استعمال جو پاکستان نے کیا ہے، اس سے پاکستان نے اس شعبے میں، سائنس کے شعبے میں بھی اپنی برتری ثابت کر دی ہے. تو یہ اس جنگ نے جہاں دنیا میں جنگ کے معیارات اور طریقہ کار اور ٹیکنیک کو تبدیل کیا ہے، وہاں پاکستان کی مختلف شعبوں میں، عسکری شعبے میں بھی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی برتری جو ہے وہ ثابت کی ہے. تو جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے، جو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے، اس کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، کھل کے دینا چاہیے اور کھلے لفظوں میں دینا چاہیے کہ یہ کریڈٹ جو ہم فاتح بنے اور یہ ہم نے نئے معیارات متعین کیے اور ہم جو ہے ایک تعلیم یافتہ اور آج کے جدید تقاضوں سے ہم آنگ قوم کے لائے، وہ کریڈٹ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے. تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی نوید صاحب. اچھا دعا، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں کہ یعنی فیلڈ مارشل جو ہے یہ ہے کیا. بیسیکلی فوج میں سب سے بڑا عہدہ 5 اسٹار جنرل. اچھا
دیا کس کو جاتا ہے, یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ کی جائے, اور وہ بھی وار ٹائم ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. تو وار ٹائم میں جنرل عاصم منیر کی جو اچیومنٹ ہے, نو ڈاؤٹ بہت بڑی اچیومنٹ ان دی سینس کہ آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ لگی رہی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کرے, پاکستان جواب نہ دے. ہمارے اس پروگرام میں بھی بیٹھ کے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ جی جواب نہیں دینا چاہیے, ہمیں مذاکرات اور مصلحت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا نہیں, جواب جو ہے وہ ضروری ہے. جواب دینے کے بعد جو ہے پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا جائے, اور پھر جب سکور ایون ہو جائے کہ آپ میرے گھر میں گھسیں, اب میں نے آپ کو گھر میں گھس کے مارا ہے, اب بیٹھیں, اب بات کرتے ہیں, اب ڈی ایسکیلیٹ کرتے ہیں. تو پریشر بہت تھا, نو ڈاؤٹ ڈپلومیٹک پریشر بہت تھا, لیکن وہ پریشر میں نہ آنا, اور پھر جس رات ہم نے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا, اس رات دیکھیں انڈیا کی طرف سے پریمپٹیو سٹرائک کی گئی. یہ نور خان بیس یا باقی جو ایئر بیسز تھیں یہ پریمپٹ کیا گیا. انڈیا کو شاید سن لگ گئی تھی, آبویسلی ان کی بھی انٹیلیجنس ہوگی کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے جا رہا ہے, اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکا جائے. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا, یہاں پہ جرت, بہادری اور جو استقلال ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ فوجی لیڈرشپ میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کیا گیا, ریٹیلیٹ کیا گیا, اور اتنا ایفیکٹولی ریٹیلیٹ کیا گیا, اتنی بہادری سے اور اتنے بڑے پیمانے سے. یعنی 2019 کا بھی ہم نے دیکھا تھا جو بالا کوٹ میں ہوا تھا, اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ جی ایسکیلیشن کی طرف نہیں جائیں گے, اور ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا, ٹارگٹس کو لاک کر کے ان کے قریب جو ہے وہ میزائل مارے گئے, لیکن ٹارگٹ کو نہیں ہٹ کیا گیا. یہاں پہ جو ہے وہ جنگ جب تک دیکھیں انڈیا کے اندر نہ لے کے جاتا پاکستان, تو یہ میرے خیال میں انڈیا کے اندر وہ ڈیٹرنسی نہیں آتی کہ جی ہم تو جا کے ان کے شہروں پہ مار رہے ہیں, اور پاکستان کو بار بار پوک کر رہے تھے کہ جی آپ کیوں نہیں کر رہے. بالکل ایسے. تو جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا گیا, اس میں نو ڈاؤٹ جو انڈیا کے خود ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ خود حیران ہوں گے کہ کس طرح سے پاکستان کا جواب آیا, اور شہر میں وہ کہہ رہے تھے 6 براموس مارو آیا کہ صرف وہ نہیں. آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جتنے بھی آپ کے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ سارے حیران ہیں. اس دن میں سن رہا تھا کرسٹین فیئر کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. اب کرسٹین فیئر جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی کریٹک ہیں, وہ یوزولی پاکستان کے خلاف ہی بولا کرتی ہیں, لیکن انہوں نے جو انڈین ایئر فورس کے آفیشل کا جو کلیم تھا کہ جی ہم نے جہاز گرائے ہیں, ہمارے پاس ملبہ نہیں ہے, ہمارے پاس ہم نمبر نہیں بتا سکتے, تو اس نے کہا جی یہ بکواس کر رہے ہیں. اردو میں کہا کہ جی یہ بکواس ہے. ابھی اور پھر اس سے دیکھیں کہ آپ نے بالکل چینج کر کے رکھ دیا, آپ نے گلوبل سیاست کو چینج کر کے رکھ دیا, آپ نے گلوبل ڈپلومیسی کو چینج کر کے رکھ دیا. آر ٹی کے اوپر, رشیا ٹی وی کے اوپر ابھی ایک انڈیا کے فارمر فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, اور وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب زخم خوردہ سی کیفیت ہے انڈیا کی, کہ آپ دیکھیں وہ امریکہ جو ہمیشہ سے جو ہے وہ پاکستان کو اور انڈیا کو اس نے ڈی ہائفنیٹ کیا ہوا تھا کہ جی انڈیا سے تعلقات ڈیفرنٹ ہیں, پاکستان کے ساتھ تعلقات ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ ٹرمپ جو ہے ان کو دوبارہ ہائفنیٹ کر دیا. اس نے پاکستان اور انڈیا کو دوبارہ ایسے کہ جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. آپ دعویٰ کر لیں کہ جی ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں, آپ دعویٰ کر لیں ہم بہت بڑی ملٹری پاور ہیں, آپ دعویٰ کر لیں ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہیں, پاکستان آپ کے مقابلے میں چھوٹا ہے, تو اپنے سے یعنی اپنے سے 3 گنا دشمن کو اس طرح کا جواب دینا. دیکھیں نا رافیل آیا, انہوں نے کہا کہ جی وہ مودی صاحب نے 2019 میں جو کچھ ہوا تھا, انہوں نے کہا رافیل آئے گا یہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ آپ نے ان کے وہ رافیل یعنی وہ جہاز جو کہ $260 ملین اپیس ہے, اس کو آپ نے کیسے جہاز سے جو ہے اس کو گرایا. تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی
یہ ہوتی ہے جرت، یہ ہوتی ہے وہ قائدانہ صلاحیت کہ ایسے موقع پہ کس طرح سے ملک کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے فوج کو لیڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی گورنمنٹ نے کیا یہ وہ رائٹلی ڈیزرو کرتے تھے، اور اس طرح سے جرت اور بہادری ہم نے دیکھی اور قائدانہ صلاحیتیں، اور یہ حکومت کا، وفاقی کابینہ کا ایک بہت ہی اچھا قدم. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جن کو یہ اعزازی عہدہ دیا گیا. رائے آپ نے جان لی ایکسپرٹس کی. ابھی ایک بریک سے ہم واپس آ رہے ہیں. دوسرا بڑا سوال مودی کا بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو ایک طرح کا ان کی ایک جہنم بنا دیا گیا ہے بھارت کو اقلیتوں کے لیے، اسی مناسبت سے ہم سوال اٹھائیں گے کہ بھارت میں